محمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاتي وللصواب. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يفعلون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. جزا الله عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج اس گھر میں بڑی خوشی کی بات یہ ہے، بہت زیادہ خوشی کی بات یہ ہے، اللہ پاک اس گھر کو، اس گھر والوں کو، تمام لوگوں کو دنیا کی ساری خیر نصیب فرمائے. ہمارے حافظ حارث بھائی کو اللہ نے بیٹا دے دیا، طلحہ بھائی کو اللہ نے بیٹی دے دی. اللہ بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی سلامت رکھے، اللہ ان دونوں کی اماؤں کو بھی سلامت رکھے، اور جو متعلقین ہیں محبین ہیں اللہ ان سب کو بھی سلامت رکھے. میں سوچا کہ آج اسی حوالے سے کچھ باتیں آپ کے کان گزار کر دیں. یاد رکھیں سارے ابا اور ساری اماں، سارے ابا جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی، اور ساری اماں جتنی بیٹھی ہیں وہ بھی، چاہے اس میں دادی اماں ہوں، نانی اماں ہوں، سب. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف یہ ہے کہ اللہ نے سب کو، ہر ایک کو ایک رعیت دی ہے، اور اس رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. رعیت سے مراد یہ ہے کہ حارث کی جو رعیت ہے نا وہ اس کی بیوی اور اس کے بچہ ہے. طلحہ کی جو رعیت ہے وہ اس کی بیوی، اس کے بیٹے ہیں. لیکن حارث کے ابا کی رعیت جو ہے نا وہ حارث اور طلحہ اور جتنی بہنیں اور حارث کی امی اور جو طلحہ کی بیٹی اور حارث کا بچہ، وہ سب اس کی رعیت ہے. آپ کے ابا کیا نام ہے؟ مشتاق صاحب جو ہیں، ان کی رعیت جو ہے، ان کی اہلیہ اور ان کے جو بیٹیاں اور بیٹے اور اب ان کے جو بچے ہو رہے ہیں وہ سب ان کی رعیت ہے. ان کے بارے میں اللہ مشتاق صاحب سے پوچھے گا. بس یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے اس اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. مثال دیتا ہوں کہ ایک اماں شادی میں اپنی بیٹی کو ٹی وی دے دے تو جتنے لوگ ٹی وی دیکھیں گے نا اس کے سسرال میں، سارے کا گناہ اس کی اماں کو ہوگا، سارا گناہ اس کے ابا کو ہوگا، کیونکہ چلتی اماں کی پیسے ابا کے ہوتے ہیں، تو دونوں کو نکاح ہے. لیکن اگر کوئی نیک کام ہوگا اس میں اماں بھی اور ابا بھی دونوں شریک ہوں. اب کچھ کام کرنے کے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں، اس کو بہت اچھی طرح، خاص طور پہ اس گھر کی جتنی خواتین ہیں وہ اچھی طرح، اور باقی بالعموم اور بھی جو لوگ ہوں وہ بھی سن لیں اچھی طرح. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مفہوم ہے کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بالکل اسلام پر آتا ہے، فطرت پر آتا ہے. یعنی کہ چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا نا تو وہ بھی دین فطرت پر پیدا ہوگا. اب اس کی اماں، اس کے ابا اس کو یہودی بنائے گا، نصرانی بنائے گا، وہ ایک لگا مسئلہ ہے. لیکن بچہ جب آتا ہے نا وہ فطرتاً دین پر آتا ہے. چاہے وہ حارث بھائی کے آئے، چاہے وہ عمران خان کے آئے، چاہے وہ
امریکہ کے کسی صدر کے ہم سے اولاد کیا ماں باپ کے اوپر یہ حق ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھے. یہ سب سے پہلا حق، اولاد کا حق. اور نام رکھنے میں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے. آپ یقین کریں اس نام کے بڑے اثرات ہوتے ہیں، بڑے اثرات. وہ میں آگے ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. دوسری بات، جب بچہ پیدا ہو تو جلدی سے کسی سے تحنیک کروا لے، جو کہ اب رواج ختم ہو گیا. تحنیک کیا ہوتا ہے کہ کھجور کو کسی بڑے کے متقی کے منہ میں دے کر اس کو چبوا لے. ہم نے اپنی شیخ رحمہ اللہ کو دیکھا کہ باقاعدہ بہت سارے لوگ اصل کے سعودی جا رہے ہوتے نا تو وہ تحنیک کروا کے دو، میری بھی ہاسپٹل گئی بھی پتہ نہیں کیا ہونے والا مجھے، وہ چبا کے شاپ اس میں ٹیشو پیپر رکھ لیتے. بہت دفعہ ایسے ہوا کہ آگے بیٹھے ہو چلائے وہ کیا بچہ ہوا ہے کھجور لے گا جلدی حضرت کے منہ میں انہوں نے اس کو چبایا اور اس کی شاپ میں جا رہے. یا ضروری نہیں کہ شیخ ہی ہو حضرت ہی ہو، ہاں نہ آپ کے گھر میں بھی بوڑھے لوگ ہوں گے، آپ کے گھر میں بھی نیک لوگ ہوں گے، آپ کی دادی اماں ہوں گی، آپ کی نانی اماں ہوں گی، آپ کے ماموں ہوں گے، ان کی بیوی ہوگی، کوئی بھی مرد ہو عورت ہو نیک ہونا شرط ہے. بے نوازی سے تحنیک نہیں کروانا چاہیے ورنہ وہ بچہ بھی بے نوازی ہوگا. ہاں اصل میں ان چیزوں کا بنیادی طور پر ہم خیال رکھتے ہی نہیں، سرے سے خیال ہی رکھتے. کیا تھوڑا شہد چٹا دیں گے کوئی بات نہیں، کیوں چٹا دیں گے بھائی؟ جو کام کرنے کا وہ کرو نا. یہ بہت آسان ہے نسخہ ہے، شہد چٹانا بڑی بات نہیں، یہ آخری درجہ ہے. اور ہم لوگ آخری درجے میں رہتے ہیں، مال کے معاملے میں سب سے اوپر والے درجے میں رہتے ہیں، عبادت کے معاملے میں سب سے نیچے والے درجے میں رہتے ہیں. عجیب بات ہے. کسی جگہ میں تہجد پڑھ لو، حضرت جی تو بڑے لوگوں کا کام. میں تو بس بزنس کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں رات میں تو تھک جاتا ہوں، ایک میں سوچ رہا ہوں کہ ویگو لے لو. ویگو لینے میں کیوں بڑا ہے اور نماز پڑھنے میں حضرت آپ پڑھے. شہد سب سے آخری آپشن ہوتا ہے بھائی. اور جو یہ کہتے ہیں نا میں نے کیوں کر لیا، پڑھ لو ہمیں کیا ہے، لیکن صحیح نہیں کیا، بالکل صحیح نہیں کیا. جو اصول ہے وہ اصول کے مطابق ہونا چاہیے. تحنیک کروانی چاہیے، چاہے اپنے بڑوں امام صاحب سے رابطہ کر لو، فوراً کسی شیخ سے رابطہ کر لو، کسی بزرگ سے رابطہ کر لو، اور نہیں تو اپنے گھر میں بزرگ دیکھ لو. ایسا نہیں ہو آپ کے گھر میں جو بزرگ ہو دادا ابا وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ صبح یہاں تک 2 سگریٹ کی پیکٹ پھونک دیتا ہے. ہاں یہ بھی مسئلہ ہے. اور دادا ابا سے کہا دیا دادا ابا خود نماز پڑھتے تھے، وہ تو جمعہ پڑھتے تھے، وہ بھی پڑھ لی نہیں پڑھی. اس دادا ابا کا اثر اسی میں آ جائے گا بچے میں، کان کو دادی اماں کا بھی آ جائے ہوگا. اور اگر نیک ہے دادا ابا دادی اماں اللہ پاک سب کو سلام ہے. یہ میں مثال کے ذریعے میں کہہ رہا ہوں. نمبر 2، تحنیک کروانا ضروری ہے. پہلی بات بتائی میں نے نام رکھیں. نام رکھنے میں تاخیر مت کریں، بالکل تاخیر نہیں کریں، فوراً نام رکھیں. دوسری بات تحنیک کروانا. جب یہ کام ہو جائے تو اس کی جتنی جلدی ختنہ کرا سکتے کرا لیں. اس میں بھی ہم بہت دیر کرتے ہیں. ڈاکٹرز کا باقاعدہ اگر آپ میڈیکل سائنس میں جا کے ریسرچ کریں نا، اب تو سب چیزیں آسان ہو گئی نا. مفتی عبدالرؤف شکیم صاحب جان درکار نے فرمایا کہ ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے اس کا باقاعدہ وہ کیا کہ مسلمان ختنہ کیوں کرتے ہیں. فرماتے جب بچے کی ختنہ ہو جاتی ہے نا تو وہ 50% کینسر سے بچ جاتا ہے. اللہ اب کسی کو سمجھاؤ کر حضرت وہ روئے گا، ابے بھائی گدھے ابھی رو رہا ہے کیا ایک ہفتے کے بعد نہیں روئے گا؟ اماں کا مسئلہ، ابے ہونے تو اماں کا مسئلہ یار، یہ تو سارے اماں کے ساتھ مسئلے رہتے ہیں. یہ آج کی بات چھوڑی ہے، تمہاری بیوی نے کوئی انوکھا بچہ تھوڑی جانا ہے، ساری دنیا کی عورتیں بچہ جنتی.
لیکن اس کو 1 ہفتہ، پھر 2 ہفتہ، پھر 3 مہینے، پھر 1 مہینہ، وہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے اس کو تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے، آخری درجہ یہ بتایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں دن لازمی اس کے ختنہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے تو اپنے بڑوں کو دیکھا دوسرے دن کروائے، ہم نے طلحہ کے مفتی صاحب دوسرے دن جان چھوڑا، جان چھوڑا۔ اپنی بیٹی کی یہ جو ہمارا نواسا ہوا اسے نا دوسرے دن جان چھوڑا، جان چھوڑا۔ اس کو جتنی جلدی محفوظ کر لو اتنا اچھا ہے، ایک کینسر سے بچ جائے گا نا۔ ہاں ابھی مولوی بات نہیں، اگر میں یہ کہوں یار یہ کینسر سے بچے گا تو سارے کو اسی دن کرا دیں گے، پیدا ہو گیا ایکشن پھونٹ رہا ہے۔ اور بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے نا اس کو جلدی سے مان لو، اس میں اپنی عقل مت لڑایا کرو کہ وہ اماں کی طبیعت ایسی ہے، وہ اسی ابا کی طبیعت ایسی ہے تو فلانے کی طبیعت، یہ تمہاری عقل ہے۔ اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے بس وہ مان لو، تمہاری سمجھ میں آئے یا نہیں سمجھ میں، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، اس کا 7ویں دن تک، 7ویں دن سے پہلے یا آخری دن سے اس کا کیا کیا بھائی عقیقہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ عقیقہ کرنے کی بڑی بڑی فضائل ہے، آپ یقین کریں۔ اصل میں مال خرچ کرنا آسان نہیں ہے، آغا خان کا لوگ بل تو دے دیتے ہیں لیکن عقیقہ کرتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے، کیسے جانے؟ عقیقہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو جہنم سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھیں لوگوں کو، ایک حارثی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، ارے تو وہی جمعرات کو نہیں آئندہ جمعرات کرا دیں، یہ جمعرات کو نہیں آئندہ جمعرات کرا دیں، اور بھائی آئندہ جمعرات کو کہتے ہیں بہت سارے پیسے آنے والے ہیں ابھی کرے۔ جب تو ہاسپٹل کا 50,000 کا بل دکھ رہا ہے تو آپ اس کو 50,000 اس میں خرچ کرنے کیا کما دیں؟ وہاں تو ضروری تھا، اور بھائی یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، یہ سنت ہے، یہ ان ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ایک بات بیچ میں رہ گئی کہ جب بچہ پیدا ہو کے جدید باہر آئے تو انسان کو چاہیے کہ اذان دے دے، ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت۔ اب یہ کل پرسوں مجھے آ کے ایک اور نئی بات بتا دی حارث نے، میں نے کہا شاید یہ میری اصلاح کرنے کے لیے آیا ہے کہ حضرت وہ کسی نے مجھے کہا ہے کہ وہ فجر کی اذان کی آواز دینی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ایک نئی حدیث۔ میں نے باقاعدہ اس کو دیکھا بھی، میں نے کہا یہ کہاں سے نہیں، یہ تو بڑا آدمی نا، وہ وہاں گوگل پہ چلا گیا، وہاں سارے گوگل والے، مولانا گوگل کے پاس جانے کے بعد یہی تو مصیبتیں کھڑی ہوتی ہیں۔ جو آدمی مولانا گوگل کے پاس جاتا ہے نا وہ سمجھ لو دین سے چلا جائے گا۔ اب لکھ لو میری بات، جو مولانا گوگل کے پاس جائے گا اس کا دین بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بس آمنا صدقنا مان لیا کرو۔ میں نے باقاعدہ پھر عبدالروف سکری صاحب کی کتاب دیکھی، میں نے کہا حضرت اس میں کوئی ذکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک کان میں اذان دوسرے کان میں اقامت، بس۔ میں نے کہا کوئی اور تشریح کر لوں یا شاید وہ میں بھول گیا ہوں۔ ابے بھائی الصلاۃ خیر من النوم جو ہے نا وہ اس لیے ہے کہ تم جاگ جاؤ، تم ہی نہیں جاگ رہے ابھی، نماز اذان اور یہ دینے سے تو بچہ کیسے جاگے گا؟ اذان اور اقامت پڑ گئی، اس کا مطلب بتانے کا یہ ہے کہ وہ میرے بچے، وہ جو بچہ پیدا ہے نا اس کو اللہ بتا رہا ہے کہ تیری اذان، تیری جو زندگی ہے نا وہ اتنی کہ اذان ہو چکی اور اقامت ہو گئی ہے، پر نماز پڑھنا باقی ہے۔ کبھی آپ نے کسی جنازے کی تکبیر ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ ہاں، اگر حارث بھائی نے حسنین کے کان میں اذان دے دی اور اقامت پڑھ دی تو پتہ وہ تیار ہو جائے مرنے کے لیے، بس اس کی اب نماز جنازہ ہونے والی۔ یہ چاہے اس کے اوپر 50 سال ہو، 60 سال ہو، 100 سال ہو، لیکن اس کو اللہ انفارم کر رہا ہے کہ اذان ہو چکی، اقامت ہو چکی، بس نماز باقی۔ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، اللہ آپ کو سمجھا دے، ٹھیک ہے۔ ختنہ ہونے کے بعد اب جتنی اماں، ابا، دادا ابا، دادی اماں، سارے لوگ جب بھی اس کو آ کے بیٹھے نا اللہ 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 اللہ، بس
اٹھائیں تو اللہ، بٹھائیں تو اللہ، لیٹائیں تو اللہ. ہم نے یہاں بہت سارے بوڑھے لوگ بیٹھے ہیں، اللہ ان سب کو سلامت رکھے. ان سے پوچھو تو پتا چلے گا ہماری جو دادی اماں نانی اماں ہوتی تھی نا، وہ جب بچے کو اٹھاتی تھی کہتے حسبی ربی جل اللہ ما فی خلقی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. ایسے ہوتا تھا. چلو بتاؤ بھائی، اب حارث سے میں پوچھوں اس کی اب بیوی نے کتنی مرتبہ کہا، اس کی دادی اماں نے، وہ جو بچہ ہے نا اس کی دادی اماں نے کتنی مرتبہ کہا، اس کی نانی اماں نے کتنی مرتبہ کہا میرا بیٹا، میرا گڈا، میرا فلانا. او یہ عجیب طوفان ہے. برائی نہیں ہے، برائی نہیں ہے. میں اللہ نہ کرے اس بچے کو پیار کرنے پر، اس کو یہ کہنے پر اعتراض نہیں کر رہا. میرا عرض کرنے کا مدعا یہ کہ اس کے کان میں ہر وقت اللہ 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 رہنا چاہیے. حدیث شریف بتا رہا ہوں، اپنی بات نہیں ہے. دادی اماں کہیں گی، سوچیں گی کہ بیٹے سب سے میرے پہلے نا یہ دادی کہہ دے. دادا ابا کہیں گے کہ دادا کہہ دے. ابو جان کہیں گے بابا کہہ دے، ابو کہہ دے. آگے چل کے کوئی آئے گا وہ ڈیڈو کہہ دے. ہاں پتہ نہیں کیا کیا کہہ دے، مجھے معلوم نہیں. ایک عجیب طوفان ہے. ڈیڈو کو بگاڑ کے ڈیڈی کو ڈیڈو کر دیا. پہلے ڈیڈی کہاں سے یہ نہیں معلوم تھا. اب دادا ابا اچھا خاصا دادو کر دیا. ارے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سرکاری دو عالم سن فرمایا کہ اگر مجھے ساری دنیا کی دولت مل جائے نا تو میں کسی کی نقل نہیں اتاروں، کسی کا نام نہیں بگاڑوں. ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. یہ جہالت کی انتہا ہے. دادی کو چاہیے اپنے آپ کو دادی کہلوائے، دادا ابا کو چاہیے وہ اپنا کو دادا کہلوائے، نانی اماں کو چاہیے اپنے آپ کو نانی اماں کہلوائے، خالہ کو چاہیے اپنے آپ کو خالہ کہلوائے. اب پتہ نہیں کون کون سے لفظ کیا کیا کرتے مجھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر بچہ پہلی زبان پہلی مرتبہ جب بولے اور اگر اس نے لفظ اللہ بول دیا، اللہ آپ صبح شام میں اللہ بیٹے اٹھا اللہ اللہ اللہ، سلا رہے اللہ اللہ، دودھ لا رہے اللہ اللہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بچہ پہلا لفظ اللہ کہہ دے تو اللہ اسی وقت اس کے باپ کی اور اس کی ماں کی مغفرت کر دے. یہ اصل میں تربیت ہو رہی ہے. ہم تربیت پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. اس کو کارٹون لے آ گئے. اب ایک نئی بیماری ہے، اس کے سامنے بھالو لے آ کر رکھ دیں گے، اس کے سامنے کتے بلے پتہ نہیں کون کون سے ٹوائز لے آ گئے. یہ سب جہالت ہے. اس کا بدترین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے. بچوں کو کتے بلے کی جو آپ لوگ کھلونے لے کے دیتے نا، یہ بدترین عذاب اس گھر کے لیے. آپ یقین کریں اگر ہو رہے ہیں تو خدا کے لیے اس کو ہٹا دیں. کم از کم اس گھر میں جس گھر میں اس کا باپ حافظ ہے، اس گھر میں جو 5 سال سے نشست ہو رہی ہے، اس گھر میں اللہ اللہ ہو رہی ہے، اسی گھر میں آپ بنوشت لا کے رکھ رہے ہیں. ہمارے گھر میں ایک دو ایک بزرگ آئے اور انہوں نے تکیہ مانگا، تو تکیے پہ کتے بلی کی تصویریں تھیں. یہ آپ کو 17 سال 18 سال پرانی بات ہے. وہ تکیہ جو ہے تو اس پہ نا وہ لوگ کورز ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر وہ ڈیزائن ملا نا، ایسے پھینک دیا. آپ یقین کریں یہ پتہ نہیں کیا میں نے گناہ کر. ہمیشہ آپ کو تمیز نہیں ہے، یہ اس کے اوپر یہ چڑھا کے رکھا. آپ ہر گھر میں دیکھو وہ بچہ جہاں لیٹا ہوگا نا، جنجونا کام ہوگا 15 کتے بلیاں پڑے ہوئے ہوں گے. اور لوگ تو لوگ اب گاڑیوں میں رکھ کے چلتے ہیں، کتے بلیوں کو ساتھ میں لے کے چلتے ہیں. یہ تربیت ہو رہی ہے. چلو عرفان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، عرفان صاحب نے اپنے گھر میں اپنے بچے کو کتا بلے کے وہ ٹرائل لا کے پوچھو ان سے. رضوان صاحب سے پوچھ لو. چلو ہمارے حاجی صاحب ہیں نا، ان سے پوچھ لو. بھائی یہ عبدالجبار صاحب بیٹھے، ان سے پوچھو. ہمارے ابا جان مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرما دے. آپ یقین کریں اول تو الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی میں نے اپنے بچوں کے لیے، لیکن اگر کوئی چیز ہمارے گھر میں ایسی آ بھی ہے نا، ابا جان فون اٹھا کے نا اس کو، یعنی ایون کیلنڈر بھی اگر آ جاتا ہے نا کیلنڈر،
تو اس میں بھی اگر کسی تصویر جانور کی بھی تصویر تو اس کو اس کے منہ کو کالا کر دے. آپ کو معلوم نہیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. یہ تربیت بتا رہا ہوں, تربیت اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے. اس کو فرام دا ڈے فرسٹ اذان دینے کے بعد اللہ اللہ اٹھاؤ, اللہ بٹھاؤ, اللہ سلاؤ, اللہ 24 گھنٹے اللہ 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 اللہ. وہ کہہ دے پہلا لفظ اللہ. جس دن اس نے اللہ کہا نا, خدا کی قسم اسی دن اللہ طلحہ کی بیوی کی اسی وقت مغفرت کر دے. حارث کی بیوی کی اسی وقت مغفرت کر دے. لیکن حارث کو اور حارث کی بیوی کو اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ وہ یہ نہ کہلوائے پاپا, یہ بچہ پاپا کہے, بابا بابا کہہ دے, ابو ابو کہہ دے, ماما ماما کہہ دے, امی امی نہ. اللہ 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 ہر وقت, ہر آن, ہر گھڑی اس کے دل میں وہی بات رچتی رہے, بستی رہے کہ اللہ 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 اللہ. دوسری ایک اور اہم ترین بات بتا رہا ہوں, خاص طور پہ حارث کی بیوی اگر ہے تو وہ سن لے, اور طلحہ بھائی کی بیوی ہے تو وہ بھی کان کھول کر سن لے اچھی. اب یہ بچہ چاہے 2 دن کا ہو, چاہے 4 دن کا ہو, چاہے 6 دن کا ہو, اس کے سامنے کوئی بھی غیر اخلاقی بات مت کرنا, غیر اخلاقی حرکت مت کرنا. بھائی میاں بیوی کا تعلق ہے, ٹھیک ہے, اللہ پاک میاں کو بھی سلامت رکھے, بیوی بھی سلامت رکھے. جب آپ کو کوئی ایسا عمل کرنا ہو تو اس بچے کے منہ پہ کپڑا ڈال دیں یا اس کو سلا دیں. اس کے سامنے کوئی کام نہیں کرنا, تم سمجھے دیکھ ہی نہیں رہا. اس کے سامنے گالی مت بکنا, اس کے سامنے اپنی بیوی سے بدتمیزی مت کرنا. بیوی کو چاہیے اس کے سامنے اپنے شوہر سے سخت بات مت کرنا. یہ آپ کو معلوم نہیں, یہ لاشعوری طور پر سب دم کر رہا ہے, اپنے اندر دم ہو رہی ہے. اگر بیوی نے شوہر سے کوئی بات کہی ساتھ, وہ بھی بچہ سن رہا ہے, اور شوہر نے اگر بیوی سے کوئی بات کہی تو وہ بھی بچہ سن رہا ہے. خدا کے لیے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. میں دونوں سے درخواست کر رہا ہوں. میری بھی طلحہ کی بھی حیثیت وہی ہے جو حارث بھائی کی. حارث چونکہ مجھ سے زیادہ اٹیچ ہے, وہ ہر چیز میں ایک ایک بات میں مجھ سے آ کے کنسرن کرتا ہے. طلحہ بھائی بیچارہ مصروف ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. وہ نہیں آتا, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. اگر وہ آتا تو اس کو فائدہ ہوتا, نقصان نہیں ہوتا. اور اگر نہیں آتا تو ہم ناراض ہیں, ہمیں کیا. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے, جو آ جائے اس کو اپنے سر پہ بٹھا لو, اور جو نہ آئے اس سے پوچھو نہیں بھائی کیوں نہیں آ رہے, وہ کیا مصروف ہے, کیا ہے. وہ پھر بیچارہ اپنے اندر محسوس کرے گا, یار میری بےعزتی ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ. ٹھیک ہے, 2 3 4 باتیں میں نے آپ کو بتا دوں. نمبر 1 نام رکھنا, نمبر 2 اذان دینا, نمبر 3 تحریک کرانا. اور آپ جو آنورڈ باتیں بتا رہا اس کو بہت زیادہ خیال رکھیں. یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک ہو, آپ کو نیک ہونا پڑے گا, ورنہ آپ کا بچہ نیک نہیں ہوگا. مطلب آپ اپنی عیاشی بدماشی کرتے رہیں اور آپ چاہیں کہ میرا بچہ ولی ہو جائے, نہیں, ایسا نہیں ہوگا. قرآن مجید کہتا ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. جس بچے کو دیکھو نا وہ صحیح ٹریک پہ چل رہا ہے تو سمجھ لو اس کا باپ اچھا ہو. دعائیں جو ہے نا, ماں باپ کی دعائیں بڑی کارگر ہوتی ہیں, ہاں, لیکن دعا وہی کرے گا اس کو دعا کی حیثیت کا اندازہ ہوگا. اماں ابا, مجھے جب حارث نے آ کے بتایا نا کہ طلحہ کی بچی بیوی کا آپریشن کا معاملہ ہے, میں نے کہا یار کیا ہوا, خیر کیوں, ایسے کیوں؟ کہنا بس حضرت ہو گئی. میں نے کہا بھائی کیوں ہو گیا؟ کہنا وہ بچہ ٹیڑھا تھا, آڑا تھا, فلانا تھا. ایک عجیب طوفان ہے نا. اب سے 34 سال پہلے ہماری جب بیٹی ہوئی نا, 33 سال پہلے, تو میں نے اپنی بیوی کو ایک بات سمجھائی کہ دوران پریگننسی کبھی بھی نہ ایکس رے کروانا ہے نہ الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے. جبکہ الٹرا ساؤنڈ یہ وہ سب کچھ مجھے فری تھا.
میری بیٹی جو ہے ریمیڈیل میں ہوئی یہاں پہ، وہ سب مجھے اپنے آفس کی طرف سے انچارج رکھتا ہے. میں نے کہا کروانا نہیں. ڈاکٹر نے کہا وہ بچہ ٹیڑھا ہے، آڑا ہے، یوں ہے، وہ یوں ہے، بچہ مر جائے گا. وہ لڑکی، میں نے کہا مرنے دو، دونوں کو مرنے دو، دوسری لڑکی میں جائے گا، مسئلہ نہیں، لیکن نہیں کرنا ہے. ایک بات بیوی کو سمجھا دی کہ سورہ مریم پڑھتی رہنا بس، اور کچھ بھی نہیں. مجھے سورہ مریم پہ ایسے یقین ہے جیسے 4 انگلیاں نا، 4 انگلیوں پہ یقین ہے. جو عورت سورہ مریم حاملہ ہونے کے بعد پڑھتی رہے روزانہ. میرے پاس ایک عورت ایسی آئی جس کے 2 بچے آپریشن سے ہو چکے تھے، اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جس کے 2 بچے آپریشن سے ہو جائیں، تیسرا بچہ بھی آپریشن سے ہوتا ہے. اس کی اماں میرے پاس ہے، مجھے کہنے کی کہ 2 پہلے ہو چکے ہیں آپریشن سے. میں نے کہا تیسرا آپریشن سے نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یقین ہی نہیں آ رہا آپ کو. میرے سگے بھائی کو یقین نہیں آیا، اس کو میں سمجھایا، اس کو یقین آیا. میں نے کہا بس جس دن حملہ ہو جائے مجھے بتا دیجیے گا. میں بتا دیا اسے. میں نے کہا اس سے کہیں صرف سورہ مریم 24 گھنٹے میں ایک دفعہ پڑھے اور دونوں ہاتھوں کو ایسے کرے اور اپنے پیٹ پہ پھیر، دیٹس اٹ. اور جب قریب وقت آیا تو مجھے بتا دینا. جب قریب وقت آ گیا تو انہوں نے مجھے بتا دیا. میں نے کہا اس لڑکی سے کہیں اتنا اچھا پڑھے، اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. بس دیٹس اٹ. آپریشن نہیں ہوگا، آپریشن نہیں ہوگا. میں مان نہیں سکتا وہ باقی تیسرا بچہ وغیرہ آپریشن کی ہوگی. اصل میں ہمارے یقین کا مسئلہ ہے. ڈاکٹر کہہ دے یوں ہوگا تو یوں ہوگا. ابے بھائی ڈاکٹر کے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. قرآن مجید سے ثابت ہے جب بچہ ڈیلیور ہونے کا بتاتے تو ایک فرشتہ اللہ آسمان سے بھیجتا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر نہیں کر رہی، ڈاکٹر نہیں کر رہی ہوتی ہے. فرشتہ ماں کے پیٹ میں سے بچے کو اپنے پر پہ لے کے باہر آتا ہے. کسی کو یقین نہیں آتا سورہ عبس پڑھ لو پتہ چل جائے گا. چلیے پڑھو ثم السبیل یسرا، پڑھو پتہ چلے گا. اصل میں قرآن مجید تو ہم پڑھتے ہی نہیں نا. ہمیں واٹس ایپ دیکھنے سے فرصت ملے گی تو قرآن مجید پڑھیں گے. لڑکوں کو بھی، لڑکیوں کو بھی، دادا ابا کو بھی، دادی اماں کو بھی. ایک نئی بیماری شروع ہو گئی ہے جیسے کینسر بیماری نا، یہ ایسے واٹس ایپ بیماری ہے. بیماری اس کا نام ہے، میں سب لوگوں سے کہتے ہیں یہ جہنم کا فون ہے. یہ فون نہیں ہے جس سے ہیلتھ فون، یہ جہنم میں لے کے جا رہے ہیں آپ کو. قرآن مجید پہ اتنا یقین نہیں آ رہا جتنا اس پہ آ رہا ہے. ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا، ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا. اور بھائی اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا رسول کیا کہہ رہا ہے. اب نام کی بات آ گئی. حضرت ثانیہ رحمۃ سے ایک آدمی آیا، کہنے لگا میرا بچہ بیمار ہے. حضرت نے اس کی دعا فرمائی. دوسری مرتبہ پھر کہا میرا بچہ بیمار ہے، حضرت کی دعا فرما دی. پھر 2-4 دن 10 دن گزریں گے، حضرت میرا بچہ بیمار ہے. اب ایک آدمی بار بار سنتا ہے تو پریشان رہتا ہے. حضرت ثانیہ نے پوچھا اس کا نام کیا رکھا تم نے؟ میں نے اس کا نام کلیم رکھا ہے. کلیم اللہ، کلیم رکھا ہے. تو انہوں نے فرمایا کلیم کے ایک معنی زخمی کے ہوتے ہیں. اللہ، اس کا نام سلیم رکھ دو. کلیم ہٹا دو اور سلیم رکھ دو. سلیم رکھ دیا، اس کے بعد سے وہ بچہ بیماری نہیں ہوا. اصل میں اللہ مجھے آپ کو سمجھا دے، یہ جو کہا جاتا ہے نا بڑوں سے کنسرن کرو، کنسرن کرنے کی ضرورت ہے. اب بچے کی تربیت کیسے ہو رہی ہے کہ اگر اماں نماز پڑھے گی تو بچہ ان کو دیکھ کے نماز پڑھے گا. اماں ہی نماز نہیں پڑھتی تو بچے کیا خاک پڑے گا نماز. اور اماں چاہیے میرا بچہ بالکل ایسا ہو پورے محلے میں ایک ہی نظر آئی ہے، بس یہ پہنچا ہوا ہے 7 آسمان سے اکیلا ہے. ابے بھائی اکیلا نہیں ہے، اور بھی بہت سارے ہیں. میں اپنی شادی سے پہلے جماعت میں چل رہا تھا، تو میری شادی ہونے والی تھی. میرے ساتھی نے امیر صاحب سے کہا کہ اس کی میرے بھائی اس کی شادی ہونے والی، اس کی دعا فرمائے. تو فرمایا کہ بھائی حافظ صاحب آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں چاہتا ہوں میری بیوی مجھے ایسے ملے کہ میں رات کے 12 بجے کہوں نا کہ دوپہر کے 12 بجے ہوں، سخت ترین دھوپ ہو رہی ہے اور وہ ہو سردی کے رات، تو کہ نہیں آپ صحیح کہہ. دوسری بات میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے بچے حافظ پیدا ہوں.
ایک بھی مجھے غیر حافظ چاہیے تاکہ قیامت میں کھڑا ہوں تو میں حافظوں کا باپ کہلاؤں. آپ تو ڈاکٹرز کا باپ کہلانا اچھا سمجھتے ہیں, پراؤڈ محسوس کرتے ہیں. میں انجینئرز کا باپ ہوں, میں کرنل کا باپ ہوں. آپ کی یہ مطلب ٹھیک ہے, لیکن میری وش یہ ہے اندر سے, میں یہ چاہتا ہوں کہ میں حافظوں کا باپ. ایسے فرمائے جو اللہ کے راستے میں جن کی دعائیں ہوتی ہیں وہ اللہ کبھی رد نہیں کرتا. میں نے دعا کر لی, الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. میری 6 بچے ہیں, 6 کے 6 حامل, الحمدللہ 6 کے 6 حامل. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حامل نہیں. اور ان 6 کے پیچھے میں ایسے پڑا رہتا ہوں کہ جیسے بچہ کے پیچھے ماں کھانے کے لیے پڑ رہی تھی, کھانا کھایا کھانا کھایا کھانا کھایا کھانا کھایا. میں اپنے ایک بچے, جو میرا بچہ شادی شدہ ہے نا, اس کی بھی میں صبح شام جان کھاتا رہتا ہوں. بھائی قرآن مجید پڑھا ہے آپ نے, قرآن پڑھا ہے بھائی, آج منزل پڑھی ہے, یہ مولانا انس بیٹھے ہوئے نا, اس کو صبح شام پھٹکار سننے کو یہی ملتی. قرآن مجید پڑھی ہے, قرآن مجید پڑھا ہے آپ نے, منزل پڑھی ہے, درشی پڑھا ہے, سبزی چھوڑ ڈالا ہے, اور نماز پڑھی ہے, قرآن مجید پڑھا ہے. بیٹیوں کو بھی, اب تک کہ میری جو شادی شدہ بیٹی ہے اس کو بھی باقاعدہ فون کر, بھائی آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے. میرے بھائی یہ ماں باپ کا حق ہے کہ اولاد کی تربیت کرے ایسی. کوئی ماں کوئی باپ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ اس کے بیٹے نے نماز پڑھی نہیں پڑھی. بھائی بیٹا پیسے آ رہے نہیں آ رہے, اسکول کا کام کیا نہیں کیا, کالج کا کام کیا نہیں کیا. بھائی یہ پوچھو اللہ کا کام کیا نہیں کیا ہے. اللہ کے بندو یہ بھی سمجھو نا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, عجیب بات بتا رہا ہوں آپ کو, عجیب بات شاید آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی, بتا رہا ہوں. قرآن مجید 16 سپارہ جا کے دیکھ لینا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما فاطمہ کی شادی کر دی, علی کے بعد چلی گئیں. یہ آیت اتری وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو تہجد کے بعد جا کے دروازہ کھٹکا لے, ٹک ٹک بیٹی اٹھ جاؤ. آج کل بڑا آسان ہے, موبائل سے بیٹی کو فون کر لو, بیٹے اٹھ جاؤ نماز پڑھ لو. ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے فجر کی نماز کے بعد, تو دیکھا فاطمہ الزہرا لیٹی ہوئی آرام کر رہی فجر کی نماز کے بعد. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے, یہ ادب نہیں ہے, اللہ کے رسول نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا, پیر سے اپنی بیٹی کو ٹھوکر نہیں مارتے, اٹھو یہ سونے کا وقت ہے, اٹھو. ہم نماز کے لیے اپنی بیٹی کو ایسے نہیں اٹھا سکتے, نماز کے لیے اپنے بیٹے کو ایسے نہیں اٹھا سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فاطمہ فجر کے بعد سونے کا وقت نہیں ہے, جب تک سورج نہ نکل جائے اس طرح کا سونے کا وقت نہیں. ایسے ایسے پاؤں کر کے ٹھوکر مار, ایسے اٹھو. میرے بھائی اولاد ایسے نہیں بنتی, اولاد کے لیے تربیت کی ضرورت ہے. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے, اب سے 25 سال پہلے ہمارے بجان اللہ ان کی مغفرت فرما دے میرے گھر آئے, تو محلے کے بہت سارے لوگ نماز پڑھ کے ہم نکلے گھر سے گئے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹا بہت اچھا ہے. ابا جان سے میرے بھی کہا آپ کا بیٹا بہت اچھا ہے, یہ ہے وہ ہے فلانا ہے. ابا جان سنتے رہے اور دعائیں دیتے رہے مجھے بچارے. بعد میں مجھے ان صاحب جن صاحب نے کہا تھا نا, میں نے کہا بھائی یہ جو میری اچھائی ہے نا, یہ جو میں آپ کو اچھا نظر آ رہا ہوں نا, یہ میری اچھائی نہیں, یہ میرے باپ کی اچھائی. میری اچھائی اس دن نظر آئے گی جب میرا بیٹا اتنا بڑا ہو جائے جتنا بڑا میں ہو گیا ہوں, اور وہ پھر نمازوں کا اہتمام کرے, اور پھر وہ جا کے مختلف جگہوں پہ بیانات کرے, اور وہ جا کے مختلف جگہوں پہ ذکر, تب میں سمجھوں گا میری کامیابی. آج میں اپنی کامیابی مفتی طلحہ کو سمجھتا ہوں. اگر طلحہ کہیں جا کے نماز پڑھائے, ایک جگہ وہ نماز پڑھانے گیا, تو بعد میں دارالعلوم کراچی سے ایک بزرگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ آج میری طبیعت خوش ہو گئی. وہ پیائی میں تھے پہلے کبھی, کہنا کہ آج مجھے ایسا لگا جیسے میں حرم میں نماز پڑھا. کہا اس نے ان کو دونوں کو آپس میں بات کیا تھا, اور میرا دل اتنا خوش ہو رہا تھا, اللہ آپ کا شکر ہے, اللہ آپ نے مجھے زندگی میں یہ والا دن دکھا دیا.
کہ میرا بیٹا اس قابل ہو گیا اور وہ اللہ کی بات کرے۔ اصل تربیت یہ ہے اگر حافظ حارث اتنا بڑا ہو گیا اور سمجھدار ہو گیا اور یہ سارے کام کرا، یہ اس کی کمال نہیں ہے، یہ اس کے باپ کا کمال ہے، یہ اس کی ماں کا کمال ہے۔ اب کمال پتہ چلے گا کہ حسنین بھائی جو ہے نا وہ بڑے ہو کے حافظ بنتے یا نہیں بنتے۔ ہاں حارث بھائی کی کامیابی اسی پتہ چلے گی، ابھی کوئی کامیابی نہیں حارث بھائی کی، کوئی کامیابی نہیں۔ یہ ساری کامیابی حارث کے ابا، حارث کی اماں، حارث کے جو بڑے ہیں، ماموں ہیں، چچا ہیں، مجھے نہیں معلوم، یہ ان کی محنت ہے۔ حارث کی کامیابی اسی پر چلے گی جب اس کا بیٹا بڑا ہو کے حافظ بن جائے۔ میں سب سے کہتا ہوں بچوں کو دین سکھاؤ، خدا کی قسم دنیا اللہ ویسی دے دے، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور سب کہتے ہیں حافظ صاحب بیوقوف ہیں، چھوڑے یار آپ نے کیا کیا ہے؟ مفتی طلحہ صاحب سے پوچھو، اتنی صبح شام فون آتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا، اور طلاق کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، آپ کو پاس کوئی آتا ہے؟ مولوی بن جاؤ پھر دیکھو کیا ہوگا، ہاں سارے لوگ تمہارے پیروں میں بیٹھے رہیں گے۔ اور اخلاص سے محبت کریں گے۔ آپ تو ڈاکٹر کے پاس جا کے مصیبت میں محبت کرتے ہو اس سے، ڈاکٹر صاحب آپ بڑے اچھے ہیں، ڈاکٹر صاحب اچھے نہیں کہو گے تو پھر وہ بل بڑھا دے گا نا وزیر صاحب، آپ تو اپنے چکر میں۔ بہرحال اولاد کے لیے شرط اعظم یہ ہے کہ اس کی اب تربیت کا خیال کریں۔ کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی بچہ بڑا ہو اور بولنے لگے صبح شام دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب وہ اس اسٹیج سے نکل جائے اب اس کو سب سے پہلے قرآن مجید پڑھا، خدا کے لیے اللہ کے واسطے۔ یہ میں حارث سے بھی کہوں گا، طلحہ سے بھی کہوں گا، طلحہ کے دادا ابا سے بھی کہوں گا، اور حارث کی دادا ابا اس سے ابا سے بھی کہوں گا، خدا کی 3 سال کے بعد بچے کو اسکول مت بھیجا، خدا کے لیے مت بھیجا۔ یہ بچے پہ اماں ظلم کرتی ہیں، خدا کی قسم اماں ظلم کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے 7 سال تک بچے کو چھوٹ دیا ہے، 7 سال اللہ کے رسول نے چھوٹ دیا ہے۔ تم تو ظالم ہو اماں ابا، ابھی سالہ وہ 3 سال کا نہیں ہوتا، ماما پارسی میں داخلہ کرا دو، وہاں داخلہ کرا دو، وہاں داخلہ کرا دو، ہزاروں روپے لاکھوں روپے ڈال دیں گے وہاں پہ، اور جتنا بچے کا وزن ہے اس سے زیادہ کتابیں اس کے اوپر ڈال دی، اس کی کمر پہلے سے ٹیڑھ ہو جاتی، وہ جوانی سے پہلے ٹیڑھ ہو جاتی، وہ ٹیڑھا تو تم نے کیا ہے۔ اور یہ میں بتا دوں وہ اندر ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے اماں تم بڑی جاؤ پھر دیکھوں گا تمہیں، ہاں ابا میں ذرا بڑا ہو جاؤں پھر دیکھوں گا تم کو میں۔ لاشعوری طور پر اس کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ آپ یقین کریں ماں کو چاہیے وہ اپنی چھاتی سے لگا کر کے 7 سال تک حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کی آپ بیتی پڑھو، ساری عورتوں سے کہتا ہوں پڑھو، پتہ چلے گا تمہیں۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے ابا جان مولانا یا رحمہ اللہ اب یہ بڑے ہو رہے ہیں تو حضرت شیخ الحدیث کی جو دادی اماں ہے نا وہ ایک دن اپنے بیٹے سے مولانا یا سے کہنے لگی یہ اتنا بڑا ہوتا جا رہا ہے، مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا کیا کہا انہوں نے ابھی، گو اتنا بڑا گھوڑا ہوتا جا رہا ہے، پڑھنے کب بیٹھے گا؟ مولانا نے فرمایا بس جس دن یہ پڑھنے بیٹھ گئے نا پھر موت تک پڑھتے ہی رہے گا۔ یار اللہ کے رسول نے بچے کو 7 سال کی مہلت دی ہے، اللہ کے واسطے ان کی دونوں بیویوں سے درخواست ہے، طلاق کی بیوی سے بھی اور حارث کی بیوی سے، اللہ کے واسطے کم از کم اللہ کے رسول کی بات کو یہ مان لے رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد اس بچے کو اسکول مت بھیج، اور اگر تم 3 سال کے بعد بھیجتی ہو تو دوسرے دن تم چاہتی ہو PhD کر کے آ جائے، یہ ایک اور مسئلہ ہے۔ کیونکہ تم نے 50,000 روپے داخلے کے دیے ہوتے نا اور 8,000 روپے مانا اس کی فیس دی ہوتی نا۔ میرے ایک مرید ہے ڈاکٹر، وہ بھی PhD کر کے آئے فرانس سے، اس نے اپنے بچے کا داخلہ کرایا گئی 18,000 روپے مانا فیس دیتے ہو۔ میں نے سر پکڑ لیا اپنا، جب اسے مجھے بتایا تو میں نے سر پکڑ لیا، میں نے کہا اس کو فوراً اسکول سے نکالو، فوراً نکالو اس کو اسکول سے۔ اب بیعت کر چکا تو ماننا ضروری ہو گیا، نہیں مانتا تو
اس کو اندازہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ حافظ صاحب اب بیوی سے کیسے وہ کرے، اماں سے کیسے پنگا لے. اس نے کہا بھائی وہ حافظ صاحب نے کہا، اس میں بھی میرے ہی نام رکھا ہے. اسے ابھی ان دونوں بھائیوں نے مل کر باجماعت مجھے بنا دیا نا. حضرت آپ کہہ دیں موبائل وہ اس پہ کہہ دیں تاکہ نیچے خواتین سب سن لیں، مائک پہ کہہ دیں حضرت، اس کی تو چلتی نہیں ہے. اس بڈھے آدمی کو آگے کر دیا. اس نے جا کے اپنی اماں سے کہا کہ وہ حافظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں. ان کی اماں کا دوسرے دن فون آ گیا میرے پاس. بیوی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ مجھ سے بات کرے. میں نے کہا نہیں اس کو آپ حافظ بنا دیں. یہ نہیں کہا کہ 18,000 روپے دے رہے. میں نے کہا اس کو حافظ بنا دیں، آپ کے لیے آخرت میں. اس کو نکال کے انہوں نے حافظ بنا. الحمدللہ وہ حافظ بن گیا. اور حافظ بننے میں ایک پیسہ نہیں لگا، آپ یقین کریں. اور جتنے سال میں 2 سال میں 3 سال میں حافظ بنا نا، اتنے ہی ٹائم میں اس نے تیاری کر کے اتنی کلاس میں جہاں وہ وہاں پہنچتا وہیں پر ہی پہنچ گیا. الحمدللہ. ایک درخواست یہ کہ 3 سال کے بعد خدا کے لیے اللہ کے واسطے حارث طلحہ دونوں بیویاں کام کو خدا کے لیے اس کو اسکول میں مت بھیج. اللہ کے رسول کا حکم نہیں تو آپ کیوں کر رہی ہیں؟ اور یہ بتا دوں آپ نہیں بھی کریں گے تو سراؤنڈنگ آپ کا خون پیتی رہے گی صبح شام. تو اس میں میرا نام مت لینا، ہاں اللہ کے رسول کا نام لینا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہ ہے کہ 7 سال تک بچے کو نماز کے لیے مت کہو.